ایکسیپٹنس کے بارے میں بات کریں گے کو اللہ کی رضا بھی بولتے ہیں، رضا الہی بھی بولتے ہیں۔ یعنی ایکسیپٹنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی جو آؤٹ آف کنٹرول ہے، یعنی آپ کے کنٹرول میں نہیں، وہ کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، آپ کی بیماری ہو سکتی ہے، آپ کے کسی عزیز کی بیماری ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی فائنینشیل کرائسس ہو سکتا ہے، آپ کے ریلیشنز کے اندر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کی وہ ڈیزائر جس کو آپ پورا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی، یا ڈیزائر سے علاوہ کوئی ایسی سچویشن آپ کے سامنے آ گئی جس میں آپ بے بس ہو گئے۔ بے بس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ اس چیز کو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، اس سچویشن کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، اس سچویشن سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اس سچویشن کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، اپنی پوری کوشش کر لی آپ نے۔ وہ ایفرٹ جو ہے وہ فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایموشنلی بھی ہو سکتی ہے، وہ مینٹلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایکسیپٹنس میں اتنی پاور ہے، جب آپ کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، تو اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے وہ معاملہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ یعنی ایکسیپٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبمیشن کر دی، اس کائنات کے مالک کے آگے جو ہے آپ نے اپنے آپ کو جھکا لیا، یا آپ نے اپنی عرضی جو ہے اس کے آگے سبمٹ کروا دی کہ یا اللہ یہ میرا معاملہ جو ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس میں تو خوش ہے اس میں میں خوش ہوں۔ یہ بہت بڑی پاور ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اللہ نے یہ جو پاور ہے ایکسیپٹنس کی، یہ اپنے پروفٹ کو دی، اپنے نیک لوگوں کو دی۔ ان لوگوں کو یہ انعام دیا، دو چیزیں، ایک گریٹیٹیوڈ اور دوسرا ایکسیپٹنس۔ یہ دونوں بہت پاورفل چیزیں۔ جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جس کا جتنا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے اندر اتنا ہی وہ یہ دو صفات کو بڑھا دیتا ہے اللہ، ایک گریٹیٹیوڈ کو، شکرانے کو، اور دوسرا ایکسیپٹنس کو، کہ اس کی رضا میں خوش ہونا، کہ اللہ جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے، میں اس میں خوش ہوں۔ جب یہ چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ وہ بھی دے دیتا ہے آپ کو جو آپ نے کبھی آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نواز دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز تو ایکسیپٹنس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جو جنگ چل رہی ہوتی ہے، جس تکلیف میں آپ مبتلا ہوتے ہیں، جس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا جس سچویشن میں آپ گرفتار ہوتے ہیں، جس سچویشن سے آپ نکلنا چاہتے ہیں، اللہ جو ہے آپ کے دل میں ایسا سکون ڈال دیتا ہے کہ آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، پھر آپ اپنا معاملہ اللہ کے آگے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ چیز آپ کے کنٹرول سے باہر نکل گئی، اب آپ بے بس ہو گئے، بے بس ہو کر آپ نا امید ہو گئے۔ یہ نا امیدی جو ہے یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، کہ یہ تو میرا معاملہ ہونا ہی نہیں، یہ تو جو میری ہیلتھ ہے یہ کبھی بھی ٹھیک ہوگی نہیں، یا مجھے یہ جاب جو ہے کبھی ملے گی نہیں، جو میرا ریلیشن جو ہیں یہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوں گے۔
اور نا امید ہو جاتے ہیں انسان، اور اس سچویشن کو مان لیتے ہیں۔ یہ ماننا جو ہے یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے، یہ تو مایوسی ہے۔ ایکسیپٹنس یہ ہے کہ آپ کے سامنے سچویشن آئی اور آپ نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ اگر یا اللہ تیری رضا ہے تو میں راضی ہوں، میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، میں نے اس پرابلم کو، اس دکھ کو، اس مصیبت کو، اس مشکل کو اس لیے ایکسیپٹ کیا کہ تو نے کریٹ کی ہے۔ خالق تو ہے، مالک تو ہے، ساری نظام تیرے کہنے پہ چل رہا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا، تیرے حکم کے بغیر میری ایک سانس آ نہیں سکتی، جا نہیں سکتی، تو نے یہ کریٹ کی ہے سچویشن، مجھے منظور ہے، میں مان گیا اس کو۔ اب جیسے ہی مانتے ہیں تو اللہ آپ کے دل کے اندر سکون دے دیتا ہے۔ بری سے بری سچویشن ہو، بری سے بری کنڈیشن ہو آپ کی، آپ نکل جاتے ہیں اس چیز سے۔ یقین کریں جب آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، آپ اس کنیکشن کو فیل کر لیتے ہیں اپنے دل کے اندر، تو آپ اس کی ہر رضا میں خوش ہوتے ہیں، کیونکہ دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، دلوں کی نیت اللہ جانتا ہے، جو آپ کے اندر کی نیت ہے وہ اس سے واقف ہے۔ جب آپ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ جب سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا میں خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ جو ہے گفٹ میں آپ کو گریٹیٹیوڈ دیتا ہے، آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس سچویشن کو دوسرے اینگل سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس سچویشن میں آپ گرفتار تھے، اگر کسی کی محبت میں گرفتار تھے، کوئی اپنی جاب کو حاصل کرنے میں کی لسٹ میں گرفتار ہے، کوئی اچھی گاڑی کو حاصل کرنے کی دھن میں لگا ہوا ہے، مختلف انسان ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اور بعض کا ایسی سچویشن بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کی ڈیزائر نہیں ہوتی، لیکن وہ سچویشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی آپ بیمار، کون چاہتا ہے کہ بیمار ہو؟ کون چاہتا ہے کہ وہ اپنے قریبی دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے فیملی ممبرز کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن وہ سچویشن جب آپ کے آگے آ جاتی ہے اور آپ بے بس ہو جاتے ہیں، تو آپ اوپر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک، یہ تیری رضا ہے۔ وہ تو ہر جگہ ہے، اوپر، ہر جگہ اوپر دیکھنا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ موسٹلی ہم اس کو اوپر دیکھنے سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ اوپر کہیں وہ ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ آپ کے ایک سیل میں ہے، کائنات کی ہر چیز کے اندر ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا خالق ہی ہوا ہے، کریٹ ہی اس نے کیا ہے۔ تو دل سے آپ مان جاتے ہیں کہ جو تیری رضا وہ میری رضا، تو جتنی بری سچویشن ہو، جتنی مرضی مشکل میں آپ ہوں، آپ کے اندر سکون آ جائے گا، آپ نکل جائیں گے اس باؤنڈری کے اندر جس کے اندر آپ پھنسے ہوئے تھے، کیونکہ آپ نے اپنا معاملہ اس کو دے دیا ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے، جو آپ کے نظام کو چلا رہا ہے۔ جیسے اس سچویشن کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ پھر ان چیزوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو آلریڈی آپ کے لائف میں ہیں، آپ ان کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ گریٹیٹیوڈ اور ایکسیپٹنس یہ دو بہت پاورفل چیزیں ہیں، اور یہ اللہ انہی کو عطا کرتا ہے جن کا اس سے کنیکشن ہوتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اپنے کریٹر سے کنیکٹ ہوتے ہیں، نام چاہے وہ کوئی بھی اس کا لے رہے ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی کاسٹ سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی جینڈر سے اس کا تعلق ہو، جو دل سے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ اور جب یہ دو چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں کہ آپ اللہ کی رضا میں خوش ہو جاتے ہیں، تو سارے معاملات آپ کے حل ہو گئے،
سبھی پریشانیاں ختم ہو گئی. آپ سوچیں صحیح کہ آپ نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. تو کیسے آپ پریشان رہ سکتے ہیں؟ صرف ہمیں دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو سرفیس لیول سے دیکھا ہے. ہم اللہ کو بھی سرفیس لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی سچویشن آتی ہے، پوری کوشش کرتے ہیں، اپنی پورا زور لگاتے ہیں اپنا کہ اس کو میں حل کر لوں. یہ جو میں ہے نا، یہ آپ کی ایگو ہے، یہ آپ کا نفس ہے، اور یہی رکاوٹ ہے. آپ کے اور آپ کے کریٹر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ آپ کا نفس ہے، وہ آپ کی ایگو ہے. تو یہ ایگو، یہ نفس کہتی ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو منٹوں سیکنڈوں میں اس چیز کو سولو کر لوں گا. جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے اس کو پیسے کا گھمنڈ ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے. جس کے پاس شہرت ہوتی ہے اس کو شہرت کا گمان ہوتا ہے. جس کے پاس کوئی اچھی جاب ہوتی ہے اس کو جاب کا گمان ہوتا ہے. غرض یہ کہ جو بھی فزیکل چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نظر ان چیزوں کی طرف جاتی ہے کہ میرے پاس یہ، میں تو یہ سچویشن آرام سے نکل جاؤں گا. لیکن جب آپ پورا زور لگا لیتے ہیں اور اس چیز سے نہیں نکل پاتے تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ تو معاملہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور چلا رہا ہے یہ نظام. وہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جب کسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتے ہیں. آپ سچویشن میں کیوں گرفتار ہوتے ہیں؟ تاکہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں، تاکہ آپ اپنے دل کی کھڑکی کو کھول کے وہاں سے دیکھ لیں اپنے کریٹر کو، اپنے اللہ کو، تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ جو سچویشن آپ کے ارد گرد چل رہی ہیں یہ چلانے والا کوئی اور ہے. یہ میری خام خیالی ہے کہ میں سارے کام کر لیتا ہوں، میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتا، میں اپنے دل کی ایک دھڑکن کو بھی کریٹ نہیں کر سکتا. تو دھوکہ جو ہے وہ ہمیں ہمارے نفس کا ہے، ہمیں ہماری ایگو کا ہے، جو سمجھتی ہے کہ سارے معاملات میں چلا رہا ہوں. میں نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا؟ میں اپنے جاب پہ نہیں جاؤں گا، میں اپنے کام نہیں کروں گا تو میرے معاملات کیسے چلیں گے؟ چل جائیں گے اگر آپ کا توکل اپنے اللہ پہ ہے. اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی کام کاج نہ کریں، چیزوں کو چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس جگہ سے آپ کو مل رہا ہے اس جگہ کو دیکھنا شروع کر دیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اچھی جاب سے آپ کا لائف سٹائل چل رہا ہے یا آپ کے بینک بیلنس سے آپ کا لائف سٹائل چل رہا ہے، آپ کے معاملہ چل رہے ہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. تو جب سچویشن بنتی ہے وہ اس خام خیالی کو توڑنے کے لیے بنتی ہے، اس ایگو کو، اس نفس کو توڑنے کے لیے بنتی ہے. ساری سچویشنز جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ایکسیپٹنس جب انسان کو مل جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی رضا میں خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور سیکنڈ میں نے بتایا کہ گریٹیٹیوڈ، جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر ادا کریں اور اس چیز کو اپنی پریکٹس بنا لیں. جب صبح آپ اٹھیں، اٹھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں. جیسے آنکھ کھلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے موت سے زندگی کی طرف لے آیا آپ کو. جو سونا ہے وہ موت ہی ہے، آپ کو تو نہیں پتا ہوتا کہ آپ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. کوئی انسان اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ جائے. وہ ہمیشہ آپ کو صبح فریش کر کے اٹھا دیتا ہے.
اتنی بڑی نعمت ہے اس کی. اس کے بعد اپنے جسم کو، اپنی چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کریں، دیکھنا شروع کریں کہ آپ کو کتنی نعمتیں اس نے دی ہوئی ہیں. جیسے جیسے آپ شکر ادا کرنا شروع کریں گے ویسے ویسے آپ اپنے اندر فلفلمنٹ فیل کریں گے. ہوتا کیا ہے کہ ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم جیسے اٹھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ہمیں ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. میرے پاس اچھی جاب نہیں ہے، میرا ریلیشن اچھا نہیں ہے، میرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے. مختلف لوگوں کے مختلف ڈیزائر ہیں. وہ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھتے ہیں آپ اپنے اندر خالی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو گریٹیٹیوڈ اور ایکسیپٹنس، جب آپ ان دونوں چیزوں کو لے لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، لیکن بات یہ میں کروں دل سے، دل میں اتری ہوئی چیز اثر کرتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کے بعد اللہ آپ کو ایک کوالٹی دے دیتا ہے جو اللہ کی کوالٹی ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ اپنی صفتوں میں سے ایک صفت انسان کو دے دیتا ہے، وہ بے نیازی ہے. اللہ الصمد، یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بے نیاز ہے. وہ بے نیازی والی کیفیت انسان کو مل جاتی ہے. پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جو ہے اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یعنی ایک طرف آپ گریٹیٹیوڈ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا، وہ آپ کو فلفل کریں گی. دوسری طرف وہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ تیری رضا ہے، تیری رضا میں خوش. جیسے آپ ایکسیپٹنس کو کرتے ہیں وہ بھی آپ کو فلفل کرتی ہے. وہ آپ کے اندر پیس آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے یہ چیز مل جائے، وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ سارا کچھ آپ کے مائنڈ کے اندر کریٹ کی ہوئی چیزیں ہیں. جیسے آپ اپنے مائنڈ کے بوگ سے آزاد ہوتے ہیں تو پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا. پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ میں صبح سے لے کے شام تک اپنی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگتا رہوں. کیوں؟ ہر ڈیزائر کا جو نٹشل ہے، جو اینڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یا تو خوشی ملتی ہے، یا آپ کو پیس ملتا ہے، یا آپ کو اچھا لگتا ہے. وہ اللہ آپ کو بیٹھے بٹھائے دے دیتا ہے. وہ اللہ آپ کو ہر سچویشن کے اندر دے دیتا ہے. ایکسیپٹنس انسان کے اندر آتی کب ہے؟ گریٹیٹیوڈ کب وہ کرنے والا بن جاتا ہے؟ جب وہ اپنے کریٹر سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ جو بھی سچویشن آپ کے سامنے کریٹ ہوتی ہے، جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، یقین مانیں اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ اپنے کریٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. وہ بہانے بہانے سے آپ کو اپنی طرف لا رہا ہوتا ہے، سچویشن کریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب تو مان جا کہ تو یہ نظام نہیں چلا رہا. اچھا اگر میں مان جاؤں اس میں میرا کیا فائدہ ہے، اور اللہ کو کیا اس سے ملے گا؟ اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق آپ کو ہی پڑتا ہے. فرق ہمیں پڑتا ہے کہ جب میں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہوں، اس کی رضا میں خوش ہو جاتا ہوں، اس کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہوں، تو وہ مجھے بے نیاز کر دیتا ہے. وہ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے، بڑی بڑی مشکلوں سے، چھوٹی مصیبت بڑی مشکل یہ ختم ہو جاتی ہے. بے نیازی کہتے ہیں اس کو کہ آپ جس سچویشن میں ہوں گے آپ اس کا شکر ادا کریں گے. آپ کا دل شکر ادا کر رہا ہوگا. صبح اٹھیں گے پہلا سانس آئے گا، ساتھ ہی شکرانہ ادا کریں گے آپ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے میرے نظام چلا رہا ہے، سانس کے نظام کو چلا رہا ہے، میرے اندر سارے نظام تو چلا رہا ہے. تیرا شکر ہے، تیری رحمت کی وجہ سے میں یہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں. تیری رحمت کی وجہ سے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، یہ پانی پی رہا ہوں. اگر گھر ہے گھر کو انجوائے کر رہا ہوں، بیوی بچے ہیں، پیرنٹس ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں.
جو آلریڈی آپ کے پاس ہیں. صرف فرق یہ کہ ہمارا مائنڈ، نفس، ایگو، شیطان بھی یہی ہے. شیطان بھی یہی ہے کہ آپ کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جاتا ہے. وہ آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو خالی فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور حقیقت میں آپ دیکھیں، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اور دوسرے انسان کے پاس ہے، اگر اس انسان سے پوچھیں گے تو وہ کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہوگا. صرف آپ کو انٹرنل پیس جب تک نہیں ملتا، جب تک آپ ایکسیپٹنس کا اختیار نہیں کرتے، گریٹیٹیوڈ کو نہیں کرتے، اس وقت تک آپ خالی رہیں گے. اتنی مزید دوڑ لگا لیں، یقین کریں زندگی تو گزر جائے گی، کیونکہ یہ پروسیس ہے. یہ بیماری میں بھی گزر جائے گی، صحت میں بھی گزر جائے گی، خوشی میں بھی گزر جائے گی، غم میں بھی گزر جائے گی، جوانی میں بھی گزر جائے گی، بڑھاپے میں بھی گزر جائے گی. گزرنی تو ہے. کس کی کتنی ہے کسی کو نہیں پتا، کب واپسی ہو جائے نہیں پتا. اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ ایک ایک مومنٹ جو ہے اس کو اندر سے جی لیں. وہ اسی وقت جی سکتے ہیں جب آپ اپنے کریٹر کو پہچانتے ہو، جب آپ کا دل کا کنیکشن اس کے ساتھ جڑا ہو. تو پھر آپ سادہ سے سادہ کھانا بھی کھا رہے ہوں گے، لیکن آپ کو مزہ جو آ رہا ہوگا وہ بہت اوپر کے لیول کا آ رہا ہوگا. اب پانی پی رہے ہوں گے تو پانی کا بھی اپنا مزہ آ رہا ہوگا آپ کو، جس کو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. جب آپ اس کو پی رہے ہوں گے، پینے میں جو آپ کو مزہ آ رہا ہوگا وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. یا جو کھانا آپ کھا رہے ہوں گے اور جو آپ کو مزہ آ رہا ہوگا میں ایکسپلین نہیں کر سکتا. اب اس کی کائنات کے نظام کو دیکھ کے جو آپ کو سکون مل رہا ہوگا، ان ایکسپلینیبل. کیونکہ ہم صبح سے لے کے رات تک اپنے مائنڈ کے اندر رہتے ہیں، اپنی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. جو چیزیں ہیں ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے، جو نہیں ہے اس طرف نظر ہوتی ہے. نہیں کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے خالی ہو رہے ہیں، اور شکرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے فل ہو رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.